بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علم النحو میں آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ معرفہ نکرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب کی فصل نمبر 8 ہے، معرفہ اور نکرہ۔ یہ اسم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، معرفہ اور نکرہ۔ ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اسم کی اقسام کئی اعتبارات سے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسم کی اقسام کئی اعتبارات سے ہیں، کسی ایک اعتبار سے اسم کی اقسام نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہاں پہ ان شارٹ لکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ نکرہ بیسیکلی ہے کہاں سے اور کیوں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اسم کی اقسام کچھ ایسی قسمیں ہیں جو معنی کے اعتبار سے ہیں، معنی کے اعتبار سے۔ تو معنی کے اعتبار سے وہ اس میں ذات ہے، اس میں معنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی قسمیں ہیں جو عدد کے اعتبار سے، عدد، کاؤنٹنگ، گنتی کے اعتبار سے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ واحد، تثنیہ، جمع۔ عدد یعنی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، کوئی اسم واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، کوئی دو ہوتے ہیں، کوئی دو سے زیادہ ہوتے ہیں، تین یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم کی یہ تین قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ دو قسمیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جنس کے اعتبار سے لیں، جنس یعنی جینڈر کے اعتبار سے، تو جنس کے اعتبار سے کون سی قسمیں بنتی ہیں؟ مذکر اور مؤنث، کہ اسم مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے، تو یہ جنس کے اعتبار سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ اور کچھ قسمیں ہیں اشتقاق کے اعتبار سے۔ یہ دیکھیے اشتقاق، اشتقاق کہتے ہیں، جیسے صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا، اشتقاق ہوتا ہے کہ ڈرائیو کرنا، ڈرائیو یعنی کسی اسم کو نکالنا، کسی مصدر سے، کسی لفظ سے کسی اسم کو ڈرائیو کرنا، نکالنا، اشتقاق کہتے ہیں۔ تو اشتقاق کے اعتبار سے کون سی قسمیں ہیں؟ اس میں جامد ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے اور مشتق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے یہ پڑھ رکھی ہیں ہم نے شروع کی کلاسوں میں، اور نہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی آ جائیں گی، علم صرف کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ایک اور قسمیں ہوتی ہیں، یہ صرف میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ساری قسمیں آپ کے سامنے لکھوں، کیونکہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، پھر ٹاپک سے ہٹ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ جو منصرف کے اعتبار، صرف کے اعتبار سے، یعنی یہ دیکھیے صرف کے اعتبار سے، صرف یعنی پھرنا، یعنی کسی اسم کو آپ پھیریں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، وہ پھرنے کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اگر آپ میں سے کوئی نیا طالب علم ہے، ان الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ سن رکھیے، لکھ لیجئے اور ایک دفعہ نظر سے گزاریے، تو کوئی بات نہیں، آئندہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اجنبی نہیں ہوں گی چیزیں، بلکہ ایک دفعہ سن رکھی ہوں گی اور پڑھ رکھی ہوں گی۔ اس لیے ابھی آپ کو پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، اور میں یہ پوری طرح سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا۔ اصل میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسم کئی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری کلمہ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہیں، چھٹے نمبر پہ آخری کلمہ کے اعتبار سے ہے، جس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح، مکسور، منقوص، ممدود۔ اور اسی طرح چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے جو اسم کی قسمیں ہیں، اس میں مصغر اور اس میں مکبر۔ تو بہرحال یہ کئی اعتبار سے قسم آتی ہیں، لیکن ایک اعتبار یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ متعین یا غیر متعین ہونے کے اعتبار سے، یہ آپ کو یہاں پہ
کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے متعین یا غیر متعین. متعین یا غیر متعین ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ یہ متعین یا غیر متعین ہونے کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ کسی شے کو، کسی نام کو یا کسی چیز کو آپ متعین کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو گئی، اور اگر آپ اس کو متعین نہیں رکھتے، جنرلائز کر کے رکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہے. ابھی آپ نے صرف اس کا ایک تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. اب آ جائیے ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ معرفہ نکرہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اسم کی ایک قسم میں سے ہے، یعنی اسم کی اقسام کئی کیٹیگری کے ساتھ بلونگ کرتی ہیں، کئی کیٹیگری رکھتی ہیں اسم کی قسمیں. کوئی معنی کے اعتبار سے اسم کی قسم ہے، کوئی عدد کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، کوئی جنس کے اعتبار سے، کوئی اشتقاق کے اعتبار سے، کوئی صرف کے اعتبار سے، کوئی جو ہے وہ کلمہ کے آخری حرف کے اعتبار سے. تو ایک قسم ہے، ایک کیٹیگری ہے اسم کے قسموں میں سے متعین اور غیر متعین کے اعتبار سے. تو متعین اور غیر متعین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. اب ذرا ان دونوں کو سمجھیے گا کہ معرفہ نکرہ بیسیکلی کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے گا معرفہ اور نکرہ لغوی اعتبار سے. دیکھیں معرفہ کہتے ہیں یہ عرف سے ہے. عرف کہتے ہیں پہچان یا شہرت. عرف کیسے کہتے ہیں؟ پہچان یا شہرت. اسی عرف سے ایک لفظ نکلا ہے، آپ بولتے ہیں معروف. معروف یعنی یہ شے یا یہ شخص یا یہ جگہ یا یہ چیز معروف ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جانی پہچانی سی ہے، مشہور و معروف بھی بولتے ہیں. تو معرفہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی آسانی سے آپ پہچان کر سکیں، جس کو آسانی سے آپ پہچان لیں. کسی طرح سے بھی آپ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہچانا نہیں ہے، یعنی اس کو آپ ذہنی طور پر پہچان سکیں، ہاں یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے اس کی ذرا ہم ڈیفینیشن نوٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مثال بھی آئے گی. نکرہ نکارت سے ہے. نکارت کا مطلب اجنبیت. یعنی جس کو دیکھیں اور سنیں اس کو آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ کیا چیز ہے یا یہ کیا ہے، آپ اس کو پہچان نہیں سکے، اس کو کہتے ہیں نکرہ. تو معرفہ عرف سے ہے یعنی پہچان، معروف، اور نکرہ کہتے ہیں یہ نکارت سے ہے یعنی اجنبیت. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تھے، فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا ہو؟ قوم منکرون. قوم منکرون ہو، یعنی منکر یعنی وہی اجنبیت، یعنی کوئی پہچانا نہیں ہے میں نے تمہیں، منکر لوگ ہو تم لوگ، یعنی کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، بڑے اجنبی لوگ ہو تم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہو گیا معرفہ اور نکرہ. اب دیکھیے مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قلم رجل، اس مثال کو دیکھ لیں. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں جناب قلم کس کا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے قلم رجل، یہ کسی مرد کا قلم ہے، کسی آدمی کا، کسی انسان کا جو ہے وہ قلم ہے. وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے. لیکن آپ پہچان نہیں پائے بھی کس آدمی کا قلم ہے، نہیں وہ آپ نے نہ پہچان پائے. اگر وہ آپ سے کوئی جواب، آپ کو جواب اس طرح دے رہا ہے کہ قلم رجل، یہ کسی مرد کا قلم ہے، تو آپ پہچان نہیں پا رہے نا کس کا قلم ہے. کیونکہ آپ کی کلاس میں بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کے گھر میں یہ بہت سارے لوگ ہیں، تو کس کا قلم ہے یہ پہچان نہیں پائے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ اجنبیت ہے. اس سینٹنس کے اندر کیا ہے؟ اجنبیت، نکارت ہے. آپ کو پہچان نہیں ہو رہی ہے کس کا قلم ہے. لیکن اگر وہ آگے سے بولتا ہے کہ قلم زید، قلم زید، زید لفظ بولتا ہے، یا آپ بھی کلاس میں کوئی لڑکا ہے یا کوئی کلاس میں آپ اس کو جانتے ہیں، یا گھر میں اس فرد کا نام وہ لے لیتا ہے، کوئی بھی نام آپ ایڈ کر لیں یہاں پہ،
تو وہ نام آگے سے بولتا ہے جی یہ قلم فلان، یہ فلاں کا اس کا نام لیتا ہے، قلم زیدن، تو آپ فوراً سے پہچان جائیں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہاں اسی کا ہے. تو فوراً کیا ہو گیا، آپ کو پہچان گئے، تو آپ کو فوراً یہاں سے عرف حاصل ہو گیا، فوراً یہاں سے عرف حاصل ہو گیا، ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی. لیکن یہاں سے عرف حاصل نہیں ہو رہا، یہاں سے ہو گیا، یہاں سے نہیں ہو رہا. قلم رجل کہ ایک آدمی کا قلم ہے، ایک انسان کا قلم ہے، بھائی ٹھیک ہے انسان کا ہی ہے، لیکن کون سا انسان، کس کی بات کر رہے ہو، اجنبیت ہے نا. تو یہ ہے نکرہ، یہ رجل کیا ہے، نکرہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پہچان نہیں ہو رہی، اور اس میں آپ کو فوراً پہچان ہو گئی، تو یہ معرفہ ہو گیا. تو معرفہ اور نکرہ جو اس کی جو مین فلسفی ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی، کہ معرفہ کہتے ہیں عرف سے ہے، معروف سے ہے، پہچان اور شہرت اس کا معنی ہوتا ہے، کہ یعنی جس چیز کو آپ سنتے ہی دیکھتے ہی پہچان لیں، ہاں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہمیں. لیکن نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو سن کے آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا جس کو سن کے آپ کو یعنی کہ ایک کنفیوژن سی رہی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، تو یہ نکرہ ہے. تو یہ اس کی ایک مین فلسفی ہے. اب ذرا اکیڈیمکلی معرفہ اور نکرہ کی مثال جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور ڈیفینیشن جو صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ نوٹ کر لیجئے. صاحب کتاب کہتے ہیں معرفہ وہ اسم جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو. معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی وہ اسم یعنی کوئی ایسا لفظ آپ کے سامنے بولا جائے جو اسم بنا ہوا ہے، لفظ کہ جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی وہ معین چیز کے بارے میں بتائے. کسی آپ یوں کہہ لیجئے جیسے کہ کوئی اسپیسیفک چیز ہوتی ہے، جیسے اسپیسیفک چیز کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا ہو، فوراً آپ کو سمجھ آ جائے ہاں خاص چیز ہے، معروف ہے، مشہور ہے، اور ایسا لفظ جو فوراً آپ کی پہچان میں آ جائے، مخصوص معین اسپیسیفک چیز، وہ معرفہ ہوتا ہے. اب نکرہ کے بارے میں سنیے. نکرہ کہتے ہیں وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو. عام چیز مثال کے طور پہ جس کو کامن ناؤن کہتے ہیں، یعنی ایسا نون، ایسا اسم، ایسا لفظ جو کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ زید بولتے ہیں تو زید اسی کو کہیں گے جس کا نام ہے، لیکن اگر یہاں پہ کہیں انسان، بشر، تو بشر تو بہت سارے ہیں، یعنی بشر تو ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے بولا جاتا ہے، وہ چاہے زید ہو، بکر ہو، علی ہو، قاسم ہو، ہاں جو بھی ہو، وہ یا فاطمہ ہو، زینب ہو، کوئی بھی ہو، تو کیا ہے اس کو انسان ہی کہیں گے نا، بشر ہی کہیں گے. کامن نون جو ہر ایک کے لیے بولا جا سکتا ہے. لیکن اسپیسیفک جو خاص ہے کہ زید بن فلاں، ہاں علی بن فلاں، بکر بن فلاں، یا کہہ لیجئے کہ عبد الرحمن بن فلاں، طلحہ بن فلاں، وہ خاص ہو گیا نا. لیکن یہاں بھی خاص نہیں ہے، کامن نون ہے، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد. اس کو آپ یوں کہہ لیجئے اینی ون. اس کو آپ کہہ لیں اینی ون، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. تو یہ ہے. تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. بیسیکلی آپ کو فلسفی سمجھانا مقصود تھا کہ معرفہ نکرہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں اسے آگے لے کر چلیں گے.